یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو اسلام اور غیر مسلموں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمان عقیدہ آخرت رکھتا ہے، تو قیامت کے حوالے سے اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ یعنی ایک مسلمان کو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، وہاں اس طرح کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں اس کے متعلق بھی لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں۔ یعنی جو صحیح عقائد ہیں وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور وہ جو لوگوں میں پھیلائی گئی افواہیں ہیں انہی پر کان دھرے بیٹھے ہیں۔ تو اسلامی صحیح عقیدہ قیامت کے بارے میں کیا ہے، اس کو آپ ذرا واضح فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ بے شک قیامت جو ہے یہ آنے والی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ لیکن قیامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واضح لفظوں میں، صریح لفظوں کے اندر بیان فرما دیا کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، لیکن قیامت آنے والی ہے، اس کے اندر کوئی یعنی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی قیامت نے آنا ہے۔ اور قیامت کا مطلب یہی ہے، یعنی جو روز جزا ہے، کہ جیسے یعنی انسان کا مر جانا، مرنے کے بعد قبروں سے ان لوگوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا، دوبارہ اٹھایا جانا، اور ایک میدان کے اندر ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سب کو جمع فرمانا، اور وہاں پر نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا دینا، اور جو بدکار ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، ان کو گناہوں کی سزا دینا، اور اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق جو فیصلے فرمائے گا، یعنی اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک یعنی قیامت کا یہ معنی ہے، اور قیامت جو ہے یہ ضرور قائم ہوگی، اور اس کا انکار کرنے والا، اس کو علماء کرام جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ کوئی کہے کہ قیامت کو میں مانتا ہی نہیں، اور قیامت کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، بس جو مر گیا اس کے بعد کچھ نہیں ہونا، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، یعنی وہ کافر ہی ہے جو یعنی قیامت کا مطلقاً انکار کرتا ہے۔ تو قیامت کا انکار کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج بتایا گیا، لیکن قیامت یہی لازمی آنے والی چیز ہے، جیسے کہ ہم نے آیت مبارکہ سنی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات کریمہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہ قیامت کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو انسان کا مرنا ہے، مرنے کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، سبھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے۔ اب مرنے کے بعد جو برزخ کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد کا جو پیریڈ ہے، اس کے بعد دوبارہ اٹھنا، یعنی دوبارہ بندوں کو زندہ کیا جائے گا، مخلوق کو، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک جگہ میں، ایک مقام میں جمع کرے گا، اور وہ جو جمع کیا جائے گا اسے کہا جاتا ہے محشر، یعنی جمع کیے جانے کی جگہ۔ پھر وہاں جو ہوگا حساب و کتاب، اس کے بارے میں بھی کوئی عقیدہ ہے؟ مثال کے طور پر محشر میں جمع ہو گئے، وہاں کیا ہوگا؟ کیا اسلام کیا کہتا ہے ہمیں کہ وہاں جا کر کیا ہوگا؟ وہاں پر حساب و کتاب ہونا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو یعنی ان کی جزائیں عطا فرمائے گا، اور جو گناہ گار ہیں ان لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا۔ کسی کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو جو ہے الٹے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے عیبوں پر پردہ رکھنا چاہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیبوں پر پردہ رکھنے کا ارادہ فرمائے گا، اس کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا، جب اس کے گناہ کا معاملہ آئے گا تو اس کی آواز آہستہ ہو جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ فرمائے گا۔ یعنی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے بخش دے گا، اور کسی کا حساب لیا جائے گا، کسی کے حساب کے اندر آسانی ہوگی، جس کے عیبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ رکھنا چاہے گا، وہ اس کے گناہ جو ہیں جب وہ اپنے گناہ پڑھنے لگے گا اس کی آواز آہستہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب وہ نیکیاں پڑھے گا تو وہ زور زور سے پڑھ کر سنائے گا۔ سورہ فاتحہ میں نا مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، اور وہ اس دن جزا و سزا کا معاملہ فرمائے گا۔ اب وہ نیکوکاروں کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے، بعض گناہ گاروں کو بلا حساب جنت عطا فرما دے، بعض گناہ گاروں کو سزا دے، اور کافروں کو، منافقوں کو جو ان کی سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، یہ بھی اسلامی عقیدہ ہے۔ اس حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر قیامت جب ہوگی تو قیامت میں میدان لگایا جائے گا، ساری مخلوق جمع ہوگی، ساری مخلوق یعنی اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اور دیگر ہمارے رشتہ دار سب ہوں گے۔ میدان میں جمع ہونے کے بعد جو سلسلہ حساب و کتاب کا اگر شروع ہونا ہے تو کیا ہوگا؟ کوئی میزان لگایا جائے گا، یعنی کوئی ترازو ہوگا کہ اس میں تولے جائیں گے، یا کوئی ایسا اور کوئی کام جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہو کہ وہ کیا جائے گا؟ میزان بھی لگایا جائے گا، میزان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس کے علاوہ ان سب کے اعمال کو تولا جائے گا، اور ہر ایک کے اعمال کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا۔ اور ویسے 20 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ قیامت کی علامات کو بیان کیا گیا، قیامت کا تذکرہ آقا علیہ السلام نے کیا، اور یہ محشر کا برپا ہونا، اس سب کو جو ہے وہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا، یہ کثرت سے جو اس کو تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا گیا کہ آخری وقت آئے گا جب قیامت کی ساری نشانیوں کو ظہور ہو چکا ہوگا، تب اسرافیل علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک سور پھونکیں گے، اور تمام چیزوں کو
جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، اس کے بعد دوبارہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، ہر چیز جو یعنی جو مر چکے تھے، اس کے جو مر چکے تھے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، سب کے سب جو وہ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، اور وہاں ہر ایک کے یعنی اعمال کا حساب اپنے اعتبار سے ہوگا، جیسا جس کا عمل ہوگا اسی اعتبار سے اس کا حساب کیا جائے گا، اور وہ دن جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور گرمی کا ایسا عالم ہوگا کہ سورج جو ہے وہ ایک میل پر کھڑا ہو کر جو ہے وہ آگ برسا رہا ہوگا، اور اس کی فرنٹ سائڈ جو ہے وہ لوگوں کے یعنی اوپر ہوگی، یعنی سامنے ہوگی، سامنا ہوگا، بالکل سامنا ہوگا، اور گرمی کا ایسا عالم ہوگا کہ پانی کی پیاس کا علماء کرام نے لکھا، ایسا عالم ہوگا کہ لوگوں کی جو زبانیں ہیں وہ سوکھ کر کانٹا بن جائیں گی، اور پسینے سے لوگ شرابور ہوں گے، یہ گرمی کا عالم ہوگا، اور اس عالم میں جو ہے وہ لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ محسن بھائی جو ہے نا، دو چیزوں کا میں اور اضافہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لوگوں کو جمع کرے گا نا، ٹھیک ہے، احادیث میں اس کا منظر یوں بیان کیا کہ جس طرح زمین سے درخت اگتے ہیں نا پودے، اس طرح سے لوگ جو نا نکلیں گے، اور پھر جو مراتب والے لوگ ہوں گے، حضرات انبیاء علیہ السلام، اولیاء اور اللہ کے نیک بندے، ان کے لیے براق آئیں گے، سواریاں آئیں گی، جو ان کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پروٹوکول دے کر میدان محشر میں لایا جائے گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے روضہ انور سے ظاہر ہوں گا، میری سیدھی جانب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، اور میرے جو ہے وہ دل کی جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، میری بائیں جانب حضرت عمر ہوں گے، میں ان کے ساتھ جو ہے نا نکلوں گا اور میدان محشر میں آؤں گا، پھر اہل بقیع میرے ساتھ ہو جائیں گے، جنت المعلا والے ہو جائیں گے، پھر بیت المقدس والے، اس طرح کی پوری تفصیلات جو ہے وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری احادیث جمع کی ہیں البدور الصافرہ نامی کتاب میں، اور پھر جب میدان محشر میں جائیں گے، ہمارے منیم بھائی نے بتایا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہے، احادیث میں اس کا بیان ہے۔ اچھا، حضرت علی ہمارے ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب اس میں بھی جو ہے نا وہ کافی تفصیلات بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا جلدی معاملہ نبٹ جائے گا یا دیر لگے گی، تاخیر ہوگی؟ تو بعض کے لیے تو تاخیر ہوگی، لیکن بعض کے لیے یہ بڑی جلدی معاملہ ہو جائے گا، اس کو ساعت بھی کہا گیا ہے۔ اب ساعت کیوں کہا گیا؟ ساعت کا مطلب ہے بس لمحے بھر میں، کچھ دیر میں ہو جائے۔ تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ لمحے بھر میں کیسے ہوگا؟ کہا جس طرح رب کریم صبح صبح سب کو، پوری مخلوق کو رزق بانٹ دیتا ہے، اسی طرح وہ حساب بھی لے لے گا۔ کیا بات! اور پھر حساب کی جہاں تک بات ہے، حساب کی جو بات ہے نا، حساب جو ہے وہ جس کا رب چاہے گا اس کا فعال لما یرید، جو چاہے کرے، لیکن جس کا چاہے گا حساب لے گا۔ اور کتنے ایسے ہیں، میرے آقا نے فرمایا 70,000 بخشے جائیں گے، اور بعض حدیث میں یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ 70,000 اور کر دیے۔ سبحان اللہ، رب کریم کی شان کریم، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جتنوں کو چاہے۔ مگر جو آپ نے یہ بات بیان کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ، مثال کتنی پیاری ہے،